बेहतरीन तरीके से निकल गई। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया, यानी कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई। वो भी अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल रखा। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिराई तो इन सब ने सोचा कि अब ये इस तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है, लोग मिठाइयां बांटेंगे, और ये सारे मुतमईन हो गए। अल्लाह का करम है, लोगों के दिलों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। हमारी क्या हैसियत है? हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। अल्लाह ने लोगों में बेदारी पैदा की, शऊर आ गया कौम में, कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना मेरे वो जो फैमिलीज निकली, जो हमारे एमपीज, हमारे कारकुनों के घरों पे 3-3 बजे रात के छलांगे मार के पुलिस आई, और जो उन्होंने खौफ फैलाया, जो शेलिंग की गई। ये आप यहां हैं आज F9 पार्क में, आपको पता है कि डी चौक पे इन्होंने किस तरह का जुल्म किया। अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स रबर बुलेट्स चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन फौज आ गई है। और इन्होंने क्यों किया? वो खौफ फैलाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि एक दफा इनको दबाओगे, मारोगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। अल्लाह का करम हुआ कि जब और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, बाइक इलेक्शंस करवाए पंजाब में, इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। कौम जिस तरह निकली वोट डालने के लिए, इनकी धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। और ये जो इलेक्शन जीते भी हैं, जिस वक्त मैं आज चैलेंज करता हूं, खास तौर पे 2 पिंडी का और वो जो मुजफ्फरगढ़ का इलेक्शन था, जिस वक्त उसको सही माने में स्क्रूटनी की जाएगी, पता होगा कि इन्होंने धांधली की। धांधली इन्होंने हर जगह की, धांधली के बावजूद हार गए। पंजाब की गवर्नमेंट बन गई, पैसा इन्होंने चलाया, इन्होंने पहले हमारे लोगों के ऊपर पैसा चलाया, खरीदा, लोगों को लोटे बनाए। फिर इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसा चलाया कि हमारी पार्टी किसी तरह टूट जाए। जब ये सब कुछ फेल हो गया तो अब इन्होंने आखिर में ये इलेक्शन कमीशन को ढूंढा। हमेशा ये याद रखें कि ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। हमें सबको याद रखना चाहिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जब कत्ल किया गया था तो उनको खौफ था कि वो अगर पब्लिक में आ गया तो वो संभाला नहीं जाएगा। और ये जो लोग आज इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, यही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरी मदद की जब भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया। यही लोग थे। अब इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ढूंढ ली है। कमाल बात यह है कि नून लीग की डेलीगेशन जाती है इलेक्शन कमीशन को मिलने। अब ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और इनकी डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन, इलेक्शन कमीशन के पास और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो। और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उसे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। ये चीजें कह ही नहीं सकती थी। मैं भी इनके ऊपर जरा 3-4 चीजें आपके सामने लेके आता हूं। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है। और इसके पीछे खौफ है। और खौफ किस चीज का है? कि कौम आजाद हो रही है, कि कौम इनके जो जकड़ों, ये जो उन्होंने पकड़ा हुआ था कौम को, उससे निकलती जा रही है। हर किस्म का कंट्रोल करो, कौम नहीं निकल रही। नहीं, कौम संभाली नहीं जा रही।
اس کو کنٹرول کرو, اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں, کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے, کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی, 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ, وہ نہیں کر سکتے اس سے, کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے, جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں, جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں, یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے, جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے, اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے, اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا, یہ اس سے ساری دنیا, ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی, ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے, تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی, وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں, کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں, جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی, دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ دو جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا تاکہ یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا, اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم, آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے, آپ حکومتوں کو گرا اور اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن, کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو, اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے, اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں, جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے, ہر جگہ نہیں, کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے
5-5 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं, उनकी बल्कि वीडियोस भी चली। हमने पूरी कोशिश की कि जनाब शो ऑफ हैंड्स करें, आप क्यों ये खुफिया वोटिंग करते हैं जब आपको पता है पैसा चलता है। सुप्रीम कोर्ट को मैं दाद दूंगा, उन्होंने कहा कि वोट को वेरीफाई करना, यानी कि पता चलना चाहिए कि वोट, एक मेरा एमपी किसको वोट कर रहा है, इस इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दिया। और फिर यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पैसा चलते हुए वीडियो पकड़ी गई। वो वीडियो पकड़ी गई, दुनिया में सोचेंगे क्या होता कि अगर आपका एक एमपी पैसे ले रहा, सेनेटर पैसे लेके बन रहा होता। सोचे किसी भी मुहज्जब माशरे में इसका क्या रिएक्शन होना था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन बैठा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाय इलेक्शन हुआ, खानेवाल में पैसे देते हुए लोग पकड़े गए, लाहौर में इलेक्शन हुआ, पैसे देते हुए पकड़े गए। फिर ये हमारी मंडी लगी यहां सिंध हाउस में, सारों को पता था रेट कितना है, 20 से 25 करोड़ रुपया लोगों को, एमपीज को खरीदा जा रहा है, एमएनएस को। कोई इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी को मीडिया, यानी जो इस मुल्क के अंदर, सोचे हमारे बच्चे देख रहे थे, इस मुल्क की यूथ देख रही है, कोई किसी को, इनको ऐसे इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि ये इसका क्या मिसाल जा रहा है हमारे एमएनएस बिक रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक के फैसले करने, उनकी बेहतरी के लिए, वो पैसे पे बिक रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि बदकिस्मती से यहां अभी भी पूरी कोशिश, वो कुव्वतें बैठी हुई हैं इस मुल्क में, ये करप्ट लोगों के अलावा, जो कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहती है, आवाम की राय को कंट्रोल करना चाहती है। ये कभी भी इस मुल्क को, जो मैं आज कह रहा हूं, हकीकी आजादी तब मिलेगी जब एक आदमी गांव से उठ के जब अपनी वोट कहेगा कि हां मेरी वोट से ये मुल्क में मैं आप तब्दीली ला सकता हूं। क्यों इतनी कम है वोटिंग पाकिस्तान में? साथ वाले मुल्क में 70% वोटिंग है। कई मुल्कों में वोटिंग देखें कितने लोग निकलते हैं। क्यों नहीं हमारे लोग निकलते? क्योंकि वो समझते हैं हमारी वोट से फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए लोग नहीं निकलते। और वो ये इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल करते हैं बैठ के, ये जमहूरियत नहीं आने देते। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आजादी। तो मैं ये सिर्फ आपको ये सिनारियो बताया कि इस मुल्क के अंदर हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं। अब आ जाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फंक्शन करना है तो उसको पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कैसे पार्टी चल सकती है? और पार्टीज क्यों नहीं, आप ये भी सोचें कि बड़े बड़े लोग आए इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े नाम आए, हीरोज थे पाकिस्तान के, एयर मार्शल असगर खान, AQ खान, और मैं कितनों के नाम लूं जो बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, लेकिन नहीं चल सके। क्यों नहीं चल सके? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा क्या हो गया है? ये जो दो माफियाज हैं, इनके पास पैसा है, इनकी पार्टीज के पास पैसा है, लेकिन दूसरे किधर से पैसा लेके इनका मुकाबला करने के लिए? सबको पता है कि जब से नवाज शरीफ आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 1985, जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता है 1985 को याद रखें। वो था जब हमारी पॉलिटिक्स बदली है इस मुल्क में, जब से उन्होंने जियाउल हक ने नवाज शरीफ को लेके आया। उसको तो सियासी आदमी नहीं था, उसकी तो हल्का ही नहीं था, तो वो कैसे पॉलिटिशियन बना? पैसे चला के, प्लॉट्स दे के, रिश्वतें दे के, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई। उधर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ही महंगी होनी शुरू हो गई। तो जो लोग उससे पहले पॉलिटिक्स का सोच भी सकते थे, जो ये आम मिडिल क्लास यानी जो तनख्वाहदार या जो प्रोफेशनल्स, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी महंगी होगी कि वो पॉलिटिक्स से बाहर होना शुरू हो गए। और ये दो माफियाज बैठ गए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। क्योंकि लोग अभी तक, मैं तो अवाम के पास से गया पैसे इकट्ठे करने, और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को, माफियाज को चैलेंज कर रहा था।
تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے, لوگوں کے دل موڑے, اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں, باریاں لے رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں, برطانیہ میں, انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا, اور یہ پہلی دفعہ, اب سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے, پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ, اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہیں؟ وہ کھانے کرتی ہیں, کھانے پہ لوگ آتے ہیں, لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں, وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی؟ کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں, اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے, اور نہ ہی اس نے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز, کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا, ہمیں بلائے, ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے, ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی, پی ٹی آئی برطانیہ بنی, تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے. اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے, یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی سے پیسہ اکٹھا وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح میں نے کہا آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں, جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو LLC بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں, اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے, LLC کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں, یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی, تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے.
फॉरेन फंडिंग है क्या? फॉरेन फंडिंग ये है कि जब आप किसी और बैरून मुल्क से पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि वो आपकी पॉलिसी मुतासर कर सकता है। फॉरेन फंडिंग ये है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा इकट्ठा करें, मसलन नेस्ले है, अगर आप इससे पैसे लें तो ये आपकी पॉलिसी मुतासर कर सकता है, इसलिए ये इसको कहते ये प्रोहिबिटेड फंड रेजिंग है। और फॉरेन फंडिंग ये भी हो, अब इन्होंने 2017 के बाद कानून बनाया कि फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर बैरून मुल्क कोई कंपनी से भी पैसा ले तो वो गलत है। हमारे सारे पैसे, ये जो सारी रिपोर्ट आई है, ये है 2012 की। तो सबसे पहले तो 2012 की जो रिपोर्ट आई है, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त आप जरा वीडियो देखें जिनको इन्होंने कहा है कि ये फॉरेन फंडिंग है। मैं जरा चाहता हूं कि ये जरा वीडियो चलाएं ताकि आप सब देखें कि किसको कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग है। मेरा नाम मुराद अंसारी है और मेरा नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में आया है एज ए नॉन सिटीजन, जिसने पीटीआई इलेक्शन कैंपेन को फंड्स भेजे हैं। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मैं नेशनल हूँ और मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान की और कनाडा की। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तान। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, पीटीआई सपोर्टर 1996 से हूँ। अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं पीटीआई का यहाँ PP89 पीरमहल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट सारे मैंने दिखाए हैं। मैंने पार्टी को 10,000 रुपये चंदा दिया था, जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। मैं हैरान हूँ ईसीपी के इस फैसले के ऊपर कि उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसका अधिकतर हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है और कोई इसका फॉरेन ऐसा कोई नहीं है अकाउंट या कंपनी। और इवन ना तो मैं कोई नेशनलिटी होल्डर हूँ, हम प्योरली पाकिस्तान से हैं और हमने यहाँ से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफर की थी और हबीब बैंक अकाउंट में भेजी थी। बंद करो ना। 3, 2, जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी ज़बान से सुन लिया, और ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की, और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड, पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक का दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी कोई उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा, और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला।
اس کو یہ تو پتا چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو، لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان دو بھائیوں کو 5 ارب روپیہ، وہ تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے۔ 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق۔ 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے، بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں، کون سی غلط کام اس میں، کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فورن فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی، تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا۔ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں، یا اس کو جب اپنے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں۔ سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے۔ اب میں شوکت خانم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شوکت خانم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے۔ میں ہوں چیئرمین بورڈ کا، میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ، وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں۔ میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی، میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا۔ تو یہی وہاں ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور سائن کر دیا۔ اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں، یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب موقع مل گیا، راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا۔ ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے، جو مرضی کر دو، یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم بیدار ہو گئی ہے، تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو، کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے۔ یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں۔ اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ کسی نے کوئی $100 دی، فورن فنڈنگ ہو گئی۔ یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، اور آپ نے باقیوں کے دیکھے 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے۔ کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کدھر تھی الیکشن کمیشن تب؟ اور ان کے ساتھ مل کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے۔
اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈرامہ ہوا یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان, کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک, ان کو بالکل جکڑ کے رکھو, جو ہم کہیں وہ جس طرح خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں, تاکہ غلام رہیں. یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے. جس طرح کے اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے. میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں, یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی, دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی. ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا, یا اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے. پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی, الیکشن کمیشن کبھی آ گیا, میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا, اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک بنا تھا, میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں, اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں. یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو. یہ قوم, میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے, مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی ہے. یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں, یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے, یہ واپس نہیں جائے گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم. یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے. یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو, یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں. لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ نہ سمجھ, یہ شروعات ہیں ابھی. یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں, یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں, یہ جانے نہیں لگے. آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے. پھر سے میں کہتا ہوں, جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا قوم کے اندر بیداری, جس طرح قوم نکلتی ہے باہر, انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے. پاکستان پائندہ باد. کوئی چیز تو نہیں میں نے مس کی.